ابراہیم حیدری ٹاؤن کے چیئرمین نذیر احمد بھٹو اور میونسپل کمشنر تنویر آرائی اور دیگر افسران اور ٹاؤن ممبران کے ہمراہ ابھی بھی جاری متوقع بارش کے باعث ابراہیم حیدری ٹاؤن میں رین ایمرجنسی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ گزشتہ روز انہوں نے کہا تھا کہ رین ایمرجنسی ہمارے یہاں جاری رہے گی اور ہم اہلیان ابراہیم حیدری ٹاؤن کو تمام سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ اس حوالے سے ابراہیم حیدری ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں قائم کی گئی رین ایمرجنسی ریلیف کیمپس کا دورہ کیا اور متوقع بارش کے باعث کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیتے رہے۔ ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے متعلقہ افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ابراہیم حیدری ٹاؤن کے نشیبی علاقوں سے برساتی پانی کی نکاسی اور فوری ہنگامی بنیادوں کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات ڈی واٹرنگ پمپ وغیرہ کو بالکل ریڈی رکھا جائے۔ برساتی نالوں کی صفائی اور روڈوں اور راستوں پر کھڑے پانی کی نکاسی کے لیے پمپ اور مشینری کو بھی تیار رکھا جائے اور افرادی قوت کا انتظام پہلے سے کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ 2 ٹیمیں بنائی جائیں، ایک صبح میں کے لیے اور رات کے لیے بھی، تاکہ لوگوں کو بہتر سفری سہولتیں بھی میسر آئیں۔ ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے کہا کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر عوام کو ریلیف پہنچائیں گے، یہ ہمارا عزم ہے۔ ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے کہا کہ امکانی بارش کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے میں نے افسران کے ہمراہ مختلف علاقوں میں قائم ریلیف ایمرجنسی سینٹر قائم کر دیے ہیں اور ہم آخری وقت تک، یعنی جب تک محکمہ موسمیات کی فائنل پیشن گوئی نہیں آ جاتی، اس وقت تک ہم رین ایمرجنسی میں رہیں گے۔ افسران اور ملازمین ہم وقت تیار رہیں۔ کیمپوں پر میڈیکل، سینیٹیشن، ٹرانسپورٹ، بجلی اور دیگر محکموں کا عملہ موجود رہے گا جو فوری طور پر عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرے گا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر تنویر آرائی، ڈائریکٹر سینیٹیشن مشتاق بٹھو، ڈائریکٹر HR، ڈائریکٹر انفارمیشن، ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن اور رین ایمرجنسی کمیٹی کے ممبران جہاں موجود تھے، وہیں افسران نے ان کو تفصیلات بھی فراہم کی۔ تاہم اس موقع پر ابراہیم حیدری ٹاؤن کے چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے کیا کہا، وہ بھی سنوا دیتے ہیں، سنیے انہی کی زبانی۔ ٹاؤن کے تمام انتظامیہ، جتنی کمیٹی ہے، MC صاحب ساروں کا، اور یہاں کے ممبر ہیں حاجی منظور، تمام کو میں آج یہ اچھا کام کرنے پہ اپریشیٹ کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے ایڈوانس میں جو ہے اپنے انتظامات کیا کریں گے، بھلے بارش آئے یا نہ آئے۔ ہم اس برے وقت کا انتظار نہیں کریں گے، ہم پہلے سے جو ہمارے وسائل ہیں، جو ہمارے ٹاؤن کے محدود وسائل ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے وسائل عوام کے لیے سارے استعمال کریں گے۔ میں نے یہاں اس کیمپ پہ آ کے بہت اچھا فیل ہوا اور یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، ہمارے ٹاؤن کے ممبران ہیں، وہ سارے ایکٹیو ہیں اور ان عوام کی جو امیدیں ہیں اس پہ انشاءاللہ پورے اتریں گے۔ جب سے ٹاؤن دیکھیں، ہمیشہ آپ لوگ سوال کرتے ہو کہ بارش ہو جاتی ہے اس کے بعد اٹھتے ہو، اور آج آپ سوال کر رہے ہو کہ بارش نہیں آتی، آپ آ گئے ہو، تو آپ سوال اپنا آپ کے پاس ہیں، کیونکہ یہ آدھے گھنٹے میں انتظامات نہیں ہوتے۔ ہمیں جو سندھ گورنمنٹ سے احکامات آتے ہیں، جو موسمیات کھاتا جو ہے وہ ہمیں جو اپنے اس طریقے سے یا اس کی جو معلومات ہوتی ہے اس کے حساب سے جو ہمیں معلومات ملتی ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ الحمدللہ اچھا عمل ہے، ہم اپنا کام کریں گے اور الحمدللہ اللہ میاں نے اگر بارش نہیں دی اور یہاں پہ کوئی نقصان سے بچ گئے، یہ ہمارے انتظامات کافی نہیں ہوتے، ہم اپنے طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں، باقی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں رحم کی بارش کرے، اگر ہوتی ہے تو بھی رحم کی بارش ہو، نہیں ہوتی ہے تو بھی ہمیں انتظامات کرنے ہیں۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن جو ہے وہ 3 بڑے روڈ ہیں جس پہ کنویٹس اور گاڑیاں چلنے کا اور وہاں پہنچنے کے بڑے پوائنٹ ہیں۔ ایک یہ نیشنل ہائی وے ہے، یہ سینٹر پوائنٹ ہے ہمارے 2 UCوں کا، شاہ لطیف اور چوکنڈی کا سینٹر پوائنٹ ہے، اور شہر جانے کے لیے سینٹر پوائنٹ ہے، چیزیں یہاں مہیا ہو سکتی ہیں۔ دوسرا سینٹر پوائنٹ ہے ہمارا مہران ہائی وے، اس پہ ہمیں 5 UCیاں لگتی ہیں، جو سینٹر پوائنٹ ہے مہران ہائی وے اسپتال چورنگی ہے، ہم نے وہ سینٹر پوائنٹ پہ رکھا ہے کہ ہم پہنچ سکیں لوگوں پہ۔ تیسرا ہمارا ہے کوسٹل ہائی وے بیلٹ، جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ UC چشمہ ہے، تو ہم 3 جگہوں پہ تمام ڈپارٹمنٹ ہم نے بٹھا دی ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی تینوں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے دوائیوں کے ساتھ، MND ڈپارٹمنٹ تینوں جگہوں پہ بیٹھا ہوا ہے،
अपने डिपार्टमेंट के बाकी अफसरों के साथ, क्योंकि जहाँ पे बिजली की तारों का खतरा होगा वहाँ पे एमएनडी अपना काम केई से मिलके वहाँ उन मसले को हल करेगी और अल्लाह ना करे कोई मामला हो उसको हैंडल करेगी। सैनिटेशन डिपार्टमेंट तीनों जगहों पे बैठा हुआ है, उनकी गाड़ियां उनके साथ खड़ी हुई हैं। उसके साथ हमारे मेंबरान जहां जिस यूसी में कैंप है वहां यूसीओं के मेंबरान उनके साथ हैं और उनके बाकी मेरे एमसी साहब हैं और मेरी कमेटी जो है उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो सारे तीनों कैंपों पे खड़े हैं। सैनिटेशन का डायरेक्टर खड़ा हुआ है, एमसी साहब खड़ा हुआ है और बाकी डायरेक्टर खड़े हुए हैं। तो सब जगहों पे तमाम अमला जो है ना खड़ा हुआ है। तो इंशाअल्लाह उल अजीज हमने इसके बगैर भी हमने इंतजाम किए थे। स्कूल खाली करवा चुके हैं हम कि कहीं पे पानी अगर ज्यादा आता है किसी इलाके को खाली करवाया जाता, उसके लिए भी हमने गाड़ियां खड़ी की हैं कि लोगों को उठा के हम उस स्कूल बिल्डिंगों में रखा जाए। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी हाई अलर्ट किया हुआ है कि बिल्डिंग्स खाली कर दो और हमारे पास जो डिस्पेंसरी है उनमें भी हमने बंदोबस्त किया हुआ है। सिंध गवर्नमेंट की मेहरबानी है, वो हमारा साथ दे रही है, लेकिन हमारे अपने वसाइल जो है ना हमने सारे इस्तेमाल किए। इब्राहिम हैदरी टाउन महकमा मौसमियात की पेशनगोई के तहत अमली तौर पर हरकत में है और बारिश रुक जाने के बाद भी यकीनी तौर पर वो मुमकिन पेशनगोई पर अभी तक रैन एमरजेंसी की हालत में है। उसका कहना है कि हमारा काम बल्दियाती सहूलतों की फराहमी है, बेहतर सफरी सहूलतों की जो दावे है उसकी अक्कासी करेंगे और यकीनी तौर पर आज भी वो रैन एमरजेंसी की सूरत में है। और अफसरान और मुलाजमीन को भी है शाबाश जो कि एहलियान इब्राहिम हैदरी टाउन के लिए 24 घंटे एमरजेंसी कैंपों में मौजूद है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।